بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3 ہم دیکھیں گے، نکاح میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اراد الرجل ان یزوج ابنتہ فلیستأذنها۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو پہلے اس سے اجازت لے لے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جب بیٹی کی شادی کرے تو پہلے اس سے اجازت لے لے۔ کس چیز کی؟ کہ اس کا نکاح اس کا ولی، اس کا والد کر دے یا نہ کرے۔ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو زیادہ آزادی دے رکھی ہے، لیکن ایکچولی ابھی بھی ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں پر بیٹی سے اجازت لینے کا معاملہ کافی بڑی تعداد میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ دین کے منافی ہے یا فیملی ویلیوز کے منافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق پر مبنی ہے، جیسے نکاح کرنا حق ہے، اسی طرح سے لڑکی کی اجازت طلب کرنا بھی حق ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام ایک عورت کو کتنا بڑا رائٹ دیتا کہ اس کا والد جس نے ساری زندگی پرورش کیا، پروان چڑھایا، جو اس کے بارے میں بہتر ڈیسیژن کر سکتا ہے، انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن نہیں کر سکتا، اس کی اجازت کے بغیر ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ عجیب ماحول ہے ہمارا کہ کو ایجوکیشن میں بیٹیاں پڑھیں، جیسے بھی یعنی ان کے تعلقات ہوں، معاملات ہوں، نیٹ پہ مختلف طرح کے سوشل میڈیا پہ چیٹ کے ذریعے سے، لیکن اگر کوئی لڑکی کے نکاح کا موقع آتا ہے اور گھر والوں کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فلاں طرف لڑکی کی رغبت ہے، تو سب سے زیادہ گھر والے ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جو بھی ہوا، لیکن نکاح تو میں ہماری مرضی کے مطابق ہی کرنا ہوگا۔ اس لحاظ سے اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ رشتہ نکاح ہے اور اللہ رب العزت نے اسے ایسا رشتہ قرار دیا، مثال کیسی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس۔ یعنی جیسے کپڑا آپ کے قریب ہوتا ہے اور آپ کے جسم کو ڈھانپتا ہے اور آپ کو حسن دیتا ہے، اسی طرح سے یہ رشتہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو اتنا کلوز جہاں پہ تعلق ہو، اگر دل نہ ملتے ہوں تو ایسی صورت میں اگر عورت کی کوئی رغبت نہ ہو تو اس پر امپوز نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو پہلے اس سے اجازت لے لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجازت کس طرح سے لی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لڑکی سے، یعنی پردہ جو خواتین کے اور آپ کے درمیان ہوتا تھا، آپ بچی کو بلاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یعنی اس مرد کا نام لے کے جس کے ساتھ یا اس لڑکے کا جس کے ساتھ نکاح کرنا ہوتا تھا کہ فلاں نے اس طرح سے ذکر کیا تھا، تو اگر لڑکی خاموش ہو جاتی، کنواری ہوتی، خاموش ہو جاتی، تو اس کی خاموشی کو نیم رضامندی سمجھا جاتا، اور اگر وہ یعنی شادی شدہ ہوتی تو پھر وہ منہ سے اقرار کرتی تو اسی اقرار کو اس کی رضامندی قرار دیا جاتا۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکی جو ہے وہ اگر صرف خاموش رہ جائے، یعنی مشقت کے ساتھ نہیں، میں سمجھتی ہوں آج ہمارا دور کافی چینج ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں اظہار نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی سوسائٹی کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور اسلام تو ہر طرح کے لوگوں کے لیے گائیڈ لائن دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہی، الفاظ کا اتنا خوبصورت انتخاب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو پہلے اس سے اجازت لے لے، یعنی جس نے رہنا بسنا ہے اس سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اور اگلی حدیث بھی اسی حوالے سے ہے اور بہت ہی خوبصورت بات چیت ہے اس حوالے سے بھی۔ ان عائشہ مرفوعاً
یہ حدیث نمبر 4 ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأمروا النساء فی ابزائہن قیل فإن البکر تستحی ان تکلم قال سکوتها اذنها۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا عورتوں سے ان کے جسموں یعنی ان کے نکاح کرنے کے بارے میں مشورہ کرو۔ کہا گیا کہ کنواری عورت تو بات کرنے سے شرماتی ہے، اس سے مشورہ کیسے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اجازت طلب کرتے وقت اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت۔ تو بالغ بیوہ مطلقہ عورت کا نکاح باپ دادا اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، کنواری سے اجازت لی جائے گی۔ اجازت اور رضامندی دونوں میں فرق کیا ہے؟ اجازت کا مطلب تو یہ کہ اگر وہ خاموش بھی رہی تو اس کو بھی قبول کر لیا جائے گا، لیکن رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت ہے یا بیوہ ہے تو ایسی عورت جب تک منہ سے نہیں کہے گی اس وقت تک جبری طور پر اس کا نکاح کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو مختلف روایتوں میں چپ ہونے کو اجازت شمار کیا گیا، اور سیبہ یعنی بیوہ اور مطلقہ عورت کو اسلامی شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ خود اپنا دوسرا نکاح کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہے۔ اسلامی شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ خود نکاح کرنا چاہے اور گھر والے نہ کرنا چاہیں تو خود سے نکاح کر سکتی، لیکن کنواری لڑکی نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ ولی کی اجازت نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ یہ اس ذات کا قانون ہے جو آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے بھید کو جانتی، اس نے بتایا ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ تو اگر ایک باپ یا ایک ماں اپنی بیٹی سے اجازت لے رہے ہیں، ماں باپ اجازت لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے ماں باپ کے اور بیٹی کے دل میں کیا ہے، تو جبر کسی پر نہیں ہو سکتا۔ ایک کنواری بچی کا وکیل کون ہے؟ اس کے ماں باپ کے مقابلے میں خود رب۔ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے، کیونکہ اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی پر اس کا حق تسلیم کر لو۔ اس کا حق تسلیم کرو گے، اس کی وجہ سے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بھی اچھا طریقے سے زندگی گزار سکے گی، ماں باپ کا اور بوجھ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور آپس میں تعلقات کی بہتری کے امکانات بہرحال بڑھ جاتے ہیں جب ابتدا میں اجازت لی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا بیوہ کا نکاح نہ ہو جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے، اور باکرہ کا بھی نکاح نہ ہو جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، غیر شادی شدہ سے اجازت کیسے لی جائے؟ آپ نے فرمایا اس کا اذن چپ رہنا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں بھی یہی الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا نکاح باطل کر دیا تھا جس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف اس کے چچا زاد سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک خاتون آپ کے پاس آئی، یہ کیونکہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی ایک واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد نے میرا نکاح جبری میرے چچا زاد کے ساتھ کر دیا، آپ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو علیحدہ کر دیتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ سب خواتین کو پتہ چل جائے کہ عورت کی اجازت کے بغیر باپ بھی نکاح نہیں کر سکتا، اب میں اسی کے ساتھ ٹھیک ہوں، یعنی اب تو میرا نکاح ہو گیا، میں نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ عورت کے حق کو ثابت کیا جا سکے کہ باپ بھی اس کی اجازت کے بغیر اس پر کوئی شخص مسلط نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ یتیم لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا اعتبار نہیں۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یتیم لڑکی کا نکاح جائز ہے. اسی کا قرآن حکیم سے بھی پتہ چلتا ہے. یعنی بیوہ سے اس کے مشورے کے بغیر نکاح نہ کیا جائے اور نہ دوشیزہ سے اس کے اذن کے بغیر نکاح کیا جائے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اذن کیسا، اجازت کیسی؟ آپ نے فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے. اور اس بارے میں بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں. سیدہ خنسہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح کسی کے ساتھ کر دیا. اس سے پہلے ایک نکاح ان کا ہو چکا تھا. وہ رسول اللہ کے پاس آئیں، رسول اللہ نے اس نکاح کو توڑوا دیا، یعنی وہ نکاح ختم کر دیا. حدیث نمبر 5 ہے ان عدی بن عدی الکندی ان ابیہ مرفوعا اشیروا علی النساء فی انفسہن فقال ان البکر تستحی یا رسول اللہ قال السیب تعرب عن نفسها بلسانها والبکر رداها سماتها. عدی بن عدی کندی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کا نکاح کرتے وقت ان کے نفسوں کے بارے میں ان سے مشورہ کیا کرو. کسی نے کہا اللہ کے رسول کنواری لڑکی تو شرماتی ہے، اس سے مشورہ کیسے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا بیوہ تو اپنے بارے میں خود وضاحت کر دیتی اور کنواری کی رضامندی اس کا خاموش رہنا. بات یہ ہے کہ جو جھجک ایک ان میرڈ لڑکی میں ہوتی ہے وہ شادی شدہ زندگی گزار لینے والی عورت میں نہیں ہوتی. اس وجہ سے شادی شدہ عورت کو اختیار بھی دیا گیا کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کریں گے تو اس کے ولی ہی. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ولی نکاح نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کے ابھی بچے چھوٹے ہیں یا بھی آپ کا ٹھیک ہے جیسے بھی ہو گیا اللہ کی مرضی، اب طلاق ہو گئی یا کوئی بیوہ ہو گئی کہ اب تم شرافت کے ساتھ زندگی اسی طرح سے گزارو. ہمارے خاندان میں تو اسی طرح سے یعنی خواتین کو اپنی زندگی گزارتے ہم نے بھی دیکھا، اور آپ کو بھی ایسی گزارنی چاہیے. ایسی خاتون اگر نکاح کرنا چاہتی تو اسلام اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں، کہ ولی نہیں چاہتا تو وہ نکاح کر سکتی. حدیث نمبر 6 ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یزوج بنتا من بناته جلس الى خدرها فقال ان فلانا يذكر فلانة يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها فإن هي سكتت زوجها أو إن كرهت نقرت الستر فإذا نقرته لم يزوجها. روي من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیٹی کی شادی کرتے تو اس کے پردے کے پاس بیٹھ کر اجازت لینے کے لیے فرماتے فلاں آدمی فلاں عورت کا تذکرہ کر رہا تھا، ان دونوں کا نام بھی لیتے. اگر وہ خاموش رہتی تو اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے، اور اگر وہ ناپسند کرتی تو پردہ گرا دیتی تھی. جب وہ پردہ گرا دیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد سے اس کی شادی نہ کرتے. یہ حدیث حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی. ان میرڈ لڑکی کا ایک انداز، ایک سمبل ہے پردہ گرا دینا، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ ارادہ نہیں ہے. کتنی خوبصورتی ہے اسلام میں. نہ کسی کا دل خراب ہو، نہ باپ کا دل خراب ہو، نہ بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ الفاظ استعمال کرنے کے پوزیشن میں، نہ بیٹی جھجک محسوس کرے، لیکن بات بھی پورے طریقے سے کلیئرلی پہنچ جائے جس کی وجہ سے ہر ایک کا حق محفوظ ہو جائے. یعنی باپ کا حق ہے نا، باپ ولی ہے، باپ اجازت ضرور لے گا لیکن بیٹی بھی اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. الحمدللہ یہ ایک سسٹم ہے. جیسے آپ کسی جگہ پہ اپنے بچے کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، وہاں کا ایک سسٹم ہے، آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. آپ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، عدالت میں کوئی کیس کا سلسلہ ہو تو پہلے رجسٹرڈ کرانا پڑتا ہے نا، پہلے پورے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے
نکاح کے لیے یہ اسلام کا سسٹم ہے کہ ان میرڈ بچی بھی ہے اس کے حق کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں باپ نے پالا ہے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں کرے گی، لیکن باپ اجازت لے گا تو امپوز نہیں کرے گا، امپوز نہیں کرے گا۔ اتنا زیادہ دھیان رکھا جائے گا کہ پورے طریقے سے پتہ چل جائے کہ وہ اس معاملے میں اگر خاموش رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو، زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ، یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کسی شخص کی کوئی ایسی چیز پتہ ہوتی ہے جو ناپسند ہو، تو اگر کوئی چیز ناپسند ہو تو نیچرلی اس سے نفرت کا اظہار کہیں نہ کہیں سے جھلک جاتا ہے، تو اگر اظہار ہو نفرت کا تو پھر تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر مائیں بیٹیوں کو بہت سمجھاتی ہیں کہ بیٹا آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، اب تمہارے ابا کا یہ کہنا ہے اور تمہارے والد یہ چاہتے ہیں اور فیملی کے بزرگ ہیں انہوں نے یہ رشتہ طے کر دیا، اب تمہیں کمپرومائز ہی کرنا ہے، غیر اسلام ہے۔ اسلام سے اس جبر کا کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ اسلام میں بڑی وسعت، ریجڈیٹی نہیں ہے، ہر ایک کے حق کی حفاظت ہے الحمدللہ۔ اور میرا جی چاہتا ہے کہ عورت کے حق کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایفرٹس کی اس پر آپ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 7 ہے، ان عقبۃ بن عامر مرفوعا لا تکرہ البنات فإنہن المؤنسات الغالیات۔ بہت پیاری حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو مجبور نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک وہ دور تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس کو زندگی کا حق نہیں دیا جاتا تھا، تعلیم کا حق نہیں تھا، ورثے میں کوئی حق نہیں تھا، نہ باپ کے یہاں حق ملتا تھا نہ شوہر کے یہاں حق ملتا تھا، عورت کی زندگی بڑی تکلیف دہ تھی۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو مجبور نہ کرو۔ جبر اور مجبوری، ایسا لگتا ہے کہ ہم جس دور میں آن پہنچے ہیں اتنی ترقیوں کے باوجود اور اتنی ایفرٹس کے باوجود ہر آنے والے دن میں اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس جبر کے نتیجے میں ایک سٹی کے اندر خلا کے کتنے کیسز ہیں جو درج ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کتنے گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور بھی وجوہات ہوں گی لیکن جبر بہت بڑی وجہ ہے۔ جب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے پر رضامند نہ ہو اور بغیر ان کی رضامندی کے ان پر کوئی رشتہ امپوز کر دیا جائے تو زیادہ دن تک بات بنتی نہیں۔ پہلے دور میں تو ایسا تھا کہ لڑکیاں ماں باپ کی عزت کی خاطر خاموش ہو جاتی تھی، نباہ کرتی رہتی تھی۔ اب جو تعلیم بچوں اور بچیوں کو دی گئی اس تعلیم کی وجہ سے بچیاں بھی اپنا حق استعمال کرنا چاہتی ہیں، لہذا وہ سب سے پہلے اپنا ہی گھر توڑ بیٹھتی ہیں۔ پھر ماں باپ کے لیے وہ زندگی کتنی دوبھر ہو جاتی ہے۔ کتنی بچیاں ہیں جو گھروں سے بھاگ کر نکاح کر لیتی ہیں، زیادہ دن وہ نکاح بھی نہیں چلتا، پھر دارالامان پہنچ جاتی ہے۔ انسانیت کتنی تکلیف میں ہے۔ آپ اس باپ کو دیکھیے، ایک باپ اپنی بیٹی کو مجبور کرتا ہے، بیٹی جب گھر سے باہر قدم نکال لیتی ہے تو اس کے لیے وہ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر بھائی مخالف ہو جاتے ہیں، باپ مخالف ہو جاتے ہیں، پھر اس بیٹی کو اور اس نے جس سے نکاح کیا ہوتا ہے دونوں کو مار ڈالا جاتا ہے۔ کیا ہماری سوسائٹی میں یہ سلسلہ بڑا کامن نہیں ہے کہ لڑکیاں جب گھر سے بھاگ کے نکاح کر لیتی ہیں تو گھر والے غیرت کے نام پر پھر قتل کر دیتے ہیں؟
اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اسلام عورت کو جو حق دیتا ہے کہ عورت کی اجازت کے ساتھ، لڑکی کی اجازت کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے، اس میں کتنا زیادہ نفع ہے پورے معاشرے کا۔ نہ لڑکیاں گھروں سے بھاگنے کے لیے مجبور ہوں، نہ وہ خلا لینے کے لیے مجبور ہو جائیں، نہ ہی نکاح کے فوراً بعد گھرانے ٹوٹنے لگ جائیں۔ اب کتنی زیادہ ریشو بڑھ گئی، 15 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے، 6 مہینے کے بعد طلاقوں۔ کتنی بڑی تعداد ہے جو نکاح کے باوجود نکاح ہوا اور نباہ نہیں ہوا۔ پھر عورت یا تو اکیلی اولاد کو سنبھال رہی ہوگی، اس نکاح کے نتیجے میں اگر کوئی بچہ ہو جائے تو ظاہر ہے اس لڑکی کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی، کیونکہ گھر والے بھی مجبور کرتے ہیں کہ اس بچے کی وجہ سے، اس کو سنبھالنے کی وجہ سے آپ کو دوسرا نکاح نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت عورت کا وکیل ہے کہ آپ اس بیٹی پہ جبر نہیں کرو گے، اگرچہ اس نے آپ کے گھر جنم لیا، اگرچہ آپ نے اس کے نگہداشت کی ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کو مجبور مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے، محبت سے سمجھایا ہے سب لوگوں کو کہ بیٹیاں تو بہت زیادہ مانوس ہونے والی ہوتی۔ حقیقت یہ کہ بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ غم گسار ہوتی ہیں، ان کی زیادہ کیئر کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹوں کے مقابلے میں انہیں احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں یہاں پہ سامنے رکھی ہیں، فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتِ، کیونکہ وہ دل بہلانے والی ہوتی ہیں، الغالیات، اور بہت زیادہ قدر و قیمت والی ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ماں باپ کو قائل کیا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو مجبور مت کرو، کہ وہ جو آپ کا دل بہلاتی ہیں آپ ان کا دل توڑنے کی کوشش کرو گے، ان کی زندگیاں ایک جبر کے حوالے کر دو گے، تو وہ تو بڑی قدر و قیمت کی حامل ہیں۔ اس وجہ سے انہیں مشورے میں ان کا اذن لیے بغیر نکاح نہ کرو۔ اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 8 ہے، عن ابی موسیٰ الاشعری مرفوعا آمر الیتیمۃ فی نفسها واذنها سماتها۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کماری بچی کے نکاح میں خود اس سے مشورہ کرو اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہوگی، یعنی وہ بول کر رضامندی کا اظہار نہیں کر سکتی تو خاموشی کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لو گے کہ وہ اس بارے میں کوئی اپنے دل کے اندر کراہت کے جذبات نہیں رکھتی، تو اس طرح سے پتہ لگ جائے گا کہ اس پہ جبر نہیں ہو رہا۔ حدیث نمبر 9 ہے، عن ابن عباس مرفوعا السیب احق بنفسها من ولیها والبکر یستأذنها ابوها فی نفسه وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اپنے شوہر کے انتخاب میں اپنے ولی سے زیادہ حقدار، اور کماری لڑکی سے اس کا باپ اجازت لے گا اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہوگی۔ وہ ساری حدیث جو اجازت سے متعلق ہیں وہ ایک جگہ پر ہیں اور ہم اس بارے میں کافی ڈیٹیل سے دیکھ چکے، اس لیے ہم آگے جائیں گے حدیث نمبر 10 پر۔ عن عبداللہ بن عباس مرفوعا الأیم احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها وإذنها سماتها۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرنے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور کماری لڑکی سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہوگی۔ ایک بار پھر یہاں پر بیوہ اور کماری لڑکی کے بارے میں بات کی گئی۔ سورہ البقرہ میں رب العزت نے فرمایا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اگر وہ عورتیں اپنے پہلی اور دوسری طلاق کی عدت گزر جانے کے بعد اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں مت روکو۔ ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ کامن ہے، لیکن یہ بات عربوں کے یہاں بھی کچھ کم نہیں تھی کہ ایک بار اگر کوئی
مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو اس گھر والے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ تم نے ہمارے لیے اتنا تکلیف دہ ماحول پیدا کیا، ہماری بہن کو ایک بار ریجیکٹ کیا، اب ہم دوبارہ تمہاری کوئی فرمائش پوری نہیں کر سکتے۔ مراد یہ کہ اگر فرض کریں کہ کسی عورت کو شوہر نے طلاق دے دی، عدت ابھی باقی ہے اور گھر والوں نے اسے رجوع نہیں کرنے دیا اور اس نے ایک ہی طلاق دی، اب جب عدت گزر گئی، اب شوہر چاہتا ہے بیوی اور شوہر دونوں آپس میں ظاہر ہے کہ طلاق تو ہو گئی، لیکن یہ طلاق ایسی نہیں ہے جس کے بعد دوبارہ نکاح نہ ہو سکے۔ ایک طلاق دی اور عدت گزر گئی، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 1 بار۔ اب جب عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد شوہر چاہتا ہے کہ میں بیوی کو بسا دوں، بیوی بھی کہتی ہے کہ بھائیوں کے در پر کب تک پڑی رہوں گی، بچوں کا بھی کافی نقصان ہو گیا، اور دونوں ہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک یعنی غلط طریقے سے غصے میں آ گئے۔ اس وجہ سے عورت بھی چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤں، لیکن اب طلاق تو ہو چکی، اسلام نے اس کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، راستہ ہے دوسرے نکاح کا، اپنے ہی شوہر کے ساتھ عقد ثانی عورت کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اسے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ولی رکاوٹ بنتے ہیں تو عورت جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حکمن روکا ہے کہ آپ رکاوٹ مت بنیں۔ اگر آپ رکاوٹ بن بھی رہے ہو تو عورت کا یہ حق ہے، دونوں یعنی آپس میں اسی طرح سے نکاح کے بعد شوہر بیوی کی حیثیت میں رہ سکتے ہیں۔ نارملی آپ دیکھیے کہ یہ ہماری سوسائٹی میں بڑا کامن ہے، کیونکہ مرد بڑی آسانی کے ساتھ عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں، طلاق دے کے پھر گھر ہی رکھے رکھتے ہیں، ایک طلاق پھر بھی گھر، دوسری طلاق پھر بھی گھر، اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرے نکاح کے بغیر اس عورت کو رکھا نہیں جا سکتا، اور ایسا نہیں ہے کہ پھر بار بار ایسا کر سکے، اس کے بعد وہ حق کھو بیٹھے گا۔ ماں باپ اپنے اولاد کا نکاح کرنا چاہے تو انہیں اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے بیٹی سے اجازت لینے میں مشکلات نہ ہوں، اور اگر آپس میں تکلف بھی ہے تب بھی اجازت لینا تو حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اس لیے اجازت تو لینی ہے۔ الحمدللہ اب تک ہم نے جو کچھ دیکھا، ایک تو یہ کہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس نے سنت سے اعراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ عورت کو اسلام کیا حق دیتا ہے، چونکہ یہ شروعات ہیں، شروع میں ہی واضح کر دیا کہ کنواری لڑکی کی اجازت لی جائے گی، اور بیوہ عورت کی رضامندی، بیوہ یا طلاق یافتہ جو بھی عورت ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہو پھر فارغ ہو کے گھر بیٹھی تو اس کی رضامندی لی جائے گی نکاح کے لیے۔ تو ابھی تک ہم نے جو احادیث دیکھی وہ اسی حوالے سے ہیں۔